اس کی بیوی سونیا نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تو اس نے مسکراتے سر کو خم دیا۔ وہ ناشتے کی میز پر سربراہی کرسی پر برجمال تھا۔ سونیا دائیں جانب رکھی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ساری رات بارش برستی رہی اور اب پھر موسم خراب ہونے لگا۔ سونیا نے باہر نظر ڈالتے کہا، عمیر نے مختصر جواب دیتے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ابھی وہ مشکل 3-4 گھونٹ ہی حلق میں اتارے تھے کہ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل فون کی میسج ٹون بجی۔ اس نے کپ رکھ کر فون اٹھایا۔ میسج کسی غیر شناسا نمبر سے تھا۔ اس نے میسج کھولا تو سامنے لکھی تحریر پڑھ کر وہ گویا سانس لینا بھول گیا۔ آس پاس ہر شے ساکت ہوئی۔ وہ بار بار اس تحریر کو پڑھ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ سونیا نے اسے یوں ہکا بکا دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا، مگر اسے تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے فون کی اسکرین کو دیکھنے لگا جس پر اب اس تحریر کے نیچے ایک ایڈریس بھیجا گیا تھا۔ وہ کرسی دھکیلتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کو بھاگا۔ عمیر، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب اسے سونیا کی آواز سنائی دی۔ وہ داخلی دروازے کے پاس کھڑا بہت پریشان لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے سونیا، سب ٹھیک ہے، مسکرا کر کہتا وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جانتے ہو اس کے فون پر پیغام کیا آیا تھا؟ نپ دی ایول ان دی بڈ۔ وہ اگلے دن مظہر حسن کے سامنے ان کی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ آپ نے موم کے ساتھ بہت غلط کیا ہے ڈیڈ، اس کی نظر ان کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بھی کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے طلاق کی دھمکی دے کر کچھ غلط نہیں کیا۔ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے معاذ، انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کی معافی مانگ چکی ہیں۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور میں انہیں معاف بھی کر چکا ہوں۔ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا اور تم اسے معاف کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ معاذ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ غلط تو آپ نے بھی ان کے ساتھ اتنے سالوں سے بہت کیا ہے، اصولاً تو انہیں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں تھی، ایک ٹھہراؤ تھا۔ مظہر حسن بری طرح سے چونکے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ معاذ نے گہرا سانس لیتے میز پر کوہنیاں ٹکائی۔ آپ بھلے ہی بہت اچھے باپ، بہت اچھے سیاست دان ہوں گے ڈیڈ، مگر آپ ایک برے شوہر ثابت ہوئے ہیں۔ کیا برا کیا میں نے؟ ذرا بتانا پسند کرو گے؟ انہوں نے ایبرو جھکائے۔ میں نے اسے زندگی کی ہر آسائش دی، کبھی سے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور تم کہتے ہو کہ میں برا ہوں؟ سیریسلی ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کے نزدیک خوشیاں چیزوں سے خریدی جا سکتی ہیں؟ انہیں ان آسائشوں کی کمی اپنے باپ کے گھر پر نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ سے شادی کر کے یہاں آئی، اور آپ نے انہیں کبھی اپنی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ مظہر حسن نے لب بھینچے۔ ایک عورت آپ کے لیے اپنا گھر، اپنے رشتے چھوڑ کر آئی، اور آپ اسے ہمیشہ دھتکارتے رہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں ڈیڈ، اور کچھ کو بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ برا کیا کیونکہ آپ نے انہیں ہرٹ کیا، اور اگر بری بنی تو آپ کے رویے کی وجہ سے۔ انہیں برا بنانے میں قصور آپ کا بھی ہے، اور اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ کوئی اور زیادتی کریں ان سے معافی مانگ لے ڈیڈ۔ یہ نہ ہو کہ اب کی بار آپ کچھ ایسا کر بیٹھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مظہر حسن پتھر بنے ایک جگہ پر بیٹھے رہ گئے۔ انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا گیا تھا، ان کا پتھر ہونا بنتا بھی تھا۔ معاذ اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو جیب میں رکھے اس کے فون پر تھرتھراہٹ ہوئی۔ جیب سے فون نکالا۔ عمیر کی طرف سے ایک پیغام تھا جس میں ایک ایڈریس لکھا تھا، اور وہ جلد از جلد اسے وہاں پہنچنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایسا کیا کام تھا جو وہ اسے فوراً آنے کا کہہ رہا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہوگا وہاں جا کر معلوم ہو ہی جائے گا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو سفید ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بالوں کو تولیے سے خشک کرتی بیٹھ تک آئی اور فون اٹھایا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا، ساتھ ہی اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا، پھر پرس اٹھاتی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہیلو؟ ذہن اترتے اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی تھی۔ ہیلو؟ ایک بار پھر کوشش کی۔ خاموشی۔ دوسری جانب سے آواز نہیں آ رہی تھی، یا پھر دوسرے شخص کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی شاید۔ وہ نیچے آئی تو سامنے ایک میڈ صفائی کرتی دکھائی دی۔ زویا نے اسے بلایا۔ میں قبرستان جا رہی ہوں، واپسی پر ماموں کے گھر جاؤں گی۔ آنٹی یا اماں پوچھے تو انہیں بتا دینا۔ میڈ نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ باہر جاتے اس نے کال کٹ کر دی۔ نہ جانے کال کرنے والا کون تھا۔ قبرستان میں زیادہ دیر نہیں ٹھہری تھی۔ آج موسم خراب تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی پل بادل برسنا شروع کر دیں گے۔ وہ ڈاکٹر شاہد نثار سے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی اب خاموش رہنے لگے تھے۔ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی، بس آوازیں، خوشیاں، مسکراہٹیں رک جاتی ہیں۔ وہ کچھ دیر ان کے اور مسز شاہد کے ساتھ بیٹھی رہی۔
گھر واپسی پر انہوں نے ڈرائیور سے کہہ کر ایک بک شاپ کے باہر گاڑی رکوائی تھی۔ اسے وہاں سے کوئی کتاب خریدنی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ ٹریفک کے باعث آج گھر پہنچنے میں کافی دیر لگی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ اندر جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے میں لان کی طرف چلی آئی۔ وہاں رکھے بینچ پر اس نے پرس کندھے سے اتارا خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ رات والی بارش کے باعث ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی، پر دنیا کی ان رنگینیوں کا کیا فائدہ جب انسان کا دل ہی ویران ہو۔ کسی صحرا کی طرح وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پیکنگ شیٹ ہٹا رہی تھی جب پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے کتاب سے شیٹ ہٹا کر اس کے سروق پر انگلی پھیری۔ یہ بالکل ویسی کتاب تھی جو اس نے ایک دفعہ مہرین کے لیے خریدی تھی جب وہ پہلی دفعہ اذلان سے ملی تھی۔ اسے یہ کتاب، گلے میں پہننے والا پینڈنٹ، بارش، یہاں تک کہ وہ بینچ جس پر اس وقت وہ بیٹھی تھی، وہ سب اذلان کی یاد دلاتے تھے۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ بارش کی پہلی بوند اس کے گال پر گری۔ اس نے آنکھیں موندی، ایسے کئی بوندوں کو اپنے چہرے پر گرنے دیا۔ پرس میں رکھا اس کا فون بجا۔ اس نے نظر انداز کیا، چہرہ اوپر اٹھائے، آنکھیں موند کر بارش اور گیلی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ فون بجنا بند ہو گیا، تب اس نے کچھ اور محسوس کیا۔ فضا میں ایک مانوس سی خوشبو پھیلی۔ وہ خوشبو، وہ اسے پہچانتی تھی۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی وہ اس خوشبو کو پہچان سکتی تھی۔ اذلان، اس نے سرگوشی کی، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ گود میں رکھی کتاب پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ پھر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ خوشبو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ زویا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ جٹ سے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں چہرہ موڑا، اور زویا کامران کے لیے اس لمحے ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ ہوا، بارش، سانس، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا تھا سوائے اس شخص کے جو اسی کی جانب آ رہا تھا۔ سر پر کالی پی کیپ، ہلکی بڑی شیو، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ زویا بے اختیار اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھی کتاب نیچے جا گری۔ وہ پلک جھپکائے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے بلانے پر آ گیا تھا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اگر یہ خواب تھا تو وہ ساری زندگی نیند میں رہنا چاہتی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو کبھی اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اس نے شدت سے دعا کی، دیکھ لو زویا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ یہ حقیقتاً خواب ہے۔ پہلے وہ دوسروں کی کتابوں کی عزت کرنے کا بولتی تھی، اور اب خود سارے سبق بھول گئی تھی۔ اس نے جھک کر نیچے کتاب اٹھائی۔ وہ اس کی پہلی ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ کیا وہ حقیقت میں یہاں ہے؟ اذلان نے کتاب بینچ پر رکھی، سر پر پہنی پی کیپ اتاری۔ بھورے بال نوکوں کی صورت ماتھے پر گرے۔ اس کی کن پٹی پر چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے پی کیپ بینچ پر اچھال دی۔ زویا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ زویا! وہ اسے پکارتے آگے بڑھا اور کندھے سے تھام لیا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ اگر میں نے پلک جھپکی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ زویا، سانس لو۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی اتری۔ اسے خود بھی تب احساس ہوا کہ وہ کب سے سانسیں روکے کھڑی تھی۔ اذلان، اس وقت وہ سانس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ وہ زندہ ہے، میرے سامنے۔ میں یہی ہوں زویا، کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے نرمی سے کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ 6 ماہ قبل واپس اسی رات میں چلتے ہیں جب اذلان اور آصف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آصف تو کسی طرح گاڑی سے نکل آیا تھا، مگر اذلان، اس کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا تھا۔ اسے بھی شدید چوٹیں آئی تھی۔ آصف! اس نے پکارا مگر جواب نہیں ملا۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ آصف! جواب نہیں ملا۔ اس کے جسم میں درد کی ٹیشیں اٹھ رہی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ آصف کا نام پکارتے وہ ساتھ ساتھ اپنا پاؤں چھڑوانے کی توقع کر رہا تھا۔ آصف کی طرف سے مکمل خاموشی چھائی تھی۔ شاید اس تک آواز نہ پہنچ رہی ہو، شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہو، شاید۔ اس کی گردن پر گرم مایع بہہ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ اگلے کچھ منٹوں میں وہ کسی طرح اپنا پاؤں آزاد کروانے میں کامیاب ہوا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اس میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گر گیا۔ اس کے اور آصف کے درمیان ایک گاڑی حائل تھی۔ بارش تڑ تڑ برستی اس خوفناک ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ آصف! اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اذلان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا آخر؟ وہ اسے تنگ کرنے کی خاطر تو ایسا نہیں کر رہا تھا، پر کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے؟ تبھی آصف کا فون بجنے کی آواز آئی۔ فون بجتا رہا مگر کسی نے کال پک نہیں کی۔ اذلان کے دل میں عجیب سا خوف طاری ہونے لگا۔
پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں تھا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ اس نے بازو کے سہارے سڑک پر رینگنے کی کوشش کی۔ وہ جلد از جلد آصف کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، وہ خود کو یقین دلوا رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ آصف تک پہنچنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا۔ بارش سڑک پر پڑے ایک بے جان وجود اور دوسرے بے سود وجود کو بھگو رہی تھی۔ دور کہیں ذرا فاصلے پر روشنی دکھائی دی۔ ایسے میں اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں اسٹریٹ پول کی روشنی میں وہ نظر آئیں گے۔ بائک پر سوار دو لڑکے، وہ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ یہاں سے اگر ان کی آوازیں مدھم سنائی دیتی تھی، اسی لیے تم اگر ذرا ان کے قریب جاؤ تو تم سنو گے۔ کس نے کہا تھا اتنی تیز بارش میں باہر کھانا کھانے کا پلان بنانا؟ خود آیا تو ساتھ مجھے بھی پھنسا دیا۔ بائک چلانے والا لڑکا بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اور تجھے کس نے کہا تھا اپنا فون گھر بھول کر آ؟ ابھی فون ہوتا تو کم از کم کیب بلا لیتے۔ اتنی بارش میں اس بائک پر گھر تو نہ جانا پڑتا۔ پیچھے بیٹھا لڑکا اسے کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ اتنی ہی فکر ہے تو اپنا فون لے آتے۔ وہ اب غصے میں کچھ اور بھی بڑبڑایا تھا۔ اچھا چل چھوڑنا، میری اماں کہتی ہیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، شاید ہمارے لیے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ ہاں بالکل، اس سنسان سڑک پر تو ہمیں قارون کا خزانہ مل جائے گا نا، سب تیری وجہ سے۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا مگر پچھلے لڑکے نے زور زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ اوئے رک رک، وہ دیکھ، وہ سامنے کی طرف کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ سڑک کنارے ایک گاڑی الٹی پڑی تھی۔ گاڑی بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس میں سے دھواں نکل کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کے پاس لا کر بائک کو روکا۔ میں اسے دیکھتا ہوں۔ پیچھے بیٹھا لڑکا فوراً سے بائک سے اتر کر آصف کی جانب دوڑا، جب دوسرا تیزی سے اذلان کی طرف لپکا۔ یہ مر گیا ہے۔ پہلے لڑکے نے آصف کی نبض چیک کی اور اس کے بعد کہا، یہ زندہ ہے۔ یہ آواز دوسرے لڑکے کی طرف سے آئی تھی۔ اس کے سامنے لیٹا اذلان دھیرے دھیرے سانسیں لے رہا تھا، یوں جیسے اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ یہ زندہ ہے، جلدی آ میری مدد کر، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ وہ اب اسے اٹھا رہا تھا، پر اس لاش کا کیا کریں گے؟ پہلے لڑکے نے پوچھا تھا۔ وہ کبھی اپنے دوست کو تو کبھی سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ہم ان دونوں کو اکٹھا بائک پر نہیں لے جا سکتے۔ وہ تو ویسے بھی مر گیا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اسے تو بچا سکتے ہیں نا؟ اس کی بات درست تھی۔ بائک پر ایک ساتھ وہ انہیں نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت فون بھی نہیں تھا، ورنہ ایمبولنس کو کال کر لیتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ اٹھا اور اذلان کو اٹھا کر بائک کی طرف لے جانے لگا۔ ان دونوں نے مشکل سے اسے بائک پر بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھ گئے۔ اذلان کا زخمی وجود اب ان دونوں لڑکوں کے درمیان تھا۔ لڑکے نے بائک سٹارٹ کی، ایک نظر سڑک پر پڑی آصف کی لاش کو دیکھا۔ کاش وہ کچھ دیر پہلے یہاں پہنچ جاتے تو شاید اسے بھی بچا لیتے۔ وہ سوچ رہا تھا، پر شاید جانتا نہیں تھا کہ جب موت آتی ہے تو وقت جگہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، اسے بس آنا ہوتا ہے۔ جلدی کر، اس کا کافی خون بہہ گیا ہے۔ پچھلے لڑکے نے آواز دی تو وہ چونکا تھا۔ آخری نظر آصف پر ڈالی جس کا پورا جسم خون میں لت پت تھا، پھر تیزی سے بائک آگے بڑھا لے گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اذلان کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے ان لڑکوں کو بتایا کہ وہ آدمی کوما میں جا چکا ہے۔ وہ دونوں اب مطمئن تھے، کم از کم اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنا ذمہ نبھایا تھا، اب باقی خدا جانے اور اس آدمی کی قسمت۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج چلتا رہا۔ 1.5 مہینہ گزر گیا، اسے ہوش نہیں آیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ چانسز تھے کہ ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہ ہو، مگر اسے ہوش آتا تب نہ جب اسے ہاسپٹل میں 2.5 ماہ گزر گئے تو ایک دن اچانک اسے ہوش آیا جب اس نے خواب میں زویا کو دیکھا۔ اس وقت ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکا۔ ہیلو سر، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آگے بولتا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن وہ اسی کیفیت میں رہا، کچھ پل ہوش میں آتا پھر بے ہوش ہو جاتا۔ کچھ دن کے بعد اس کے دماغ کے کام کرنے کی رفتار بہتر ہوئی تو اسے اپنے آس پاس کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، نہ کچھ بول سکتا تھا۔ اس سے پہلے تو سب کچھ سمجھنے میں دقت ہوئی کہ آخر وہ اس حالت میں کیوں تھا، پھر آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو سب یاد آنے لگا۔ اس دن بھی اسے کمرے میں موجود ڈاکٹر کی آپس میں گفتگو کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اس کا معائنہ کرتے کرتے ساتھ کچھ بول بھی رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اس طرح ان کی بہت سی گفتگو سن چکا تھا۔ اسے علم ہو گیا وہ 3 ماہ سے یہاں تھا، پر اسے صرف ہاسپٹل کے عملے کی آوازیں ہی کیوں سنائی دیتی تھی؟ اس کے گھر والے کہاں تھے؟ آصف، زویا، موم، ڈیڈ، مہرین، سب کہاں تھے؟ ان کی آوازیں سے سنائی کیوں نہیں دیتی تھی؟ اسے بس یہی بات پریشان کر رہی تھی۔
اگلے کچھ دنوں میں وہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوا۔ پھر اس کی تھراپی کے سیشن سٹارٹ ہو گئے، جس میں اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں کی ورزش شامل تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے یہاں کوئی راہگیر لائے تھے اور اس کے گھر والوں کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اتنے عرصہ یہاں تھا اور کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، یا انہوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ اور آصف، وہ بھی تو اس رات اس کے ساتھ تھا۔ اگر اسے یہاں لایا گیا تھا تو پھر آصف کو بھی تو یہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یہ بات بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ بولتا تو اس کی زبان سے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ 2 ہفتے لگے تھے اسے صحیح الفاظ ادا کرنے میں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر عدیل جو اس سارے عرصے میں اس کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہتر، مختصر جواب۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف تو نہیں؟ نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ انہیں اندازہ تھا اسے زیادہ بات کرنا نہیں پسند۔ تم چاہو تو ہمیں اپنے گھر والوں کا کانٹیکٹ نمبر بتا سکتے ہو، ہم ان سے تمہارا رابطہ کروا دیں گے۔ ڈاکٹر کی پیشکش پر اس نے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو دیکھا۔ کیا وہ اس حالت میں ان سب کا سامنا کر سکتا تھا؟ اس کے ماں باپ اور زویا، وہ اسے اس حالت میں کیسے دیکھیں گی؟ نہیں، میں جب تک میں مکمل ریکور نہیں ہو جاتا، میں ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر عدیل کے ماتھے پر بل پڑے، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج چلتا رہا۔ وہ تھراپی کی مدد سے جلد از جلد ریکور کر رہا تھا۔ 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ابھی ڈسچارج نہیں کیا تھا، مگر اس رات جب فجر کی اذان سارے میں گونج رہی تھی، تب وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب مکمل ٹھیک تھا۔ اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاسپٹل کا سرد کوریڈور اس لمحے سنسان پڑا تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ کوریڈور کے سرے پر پہنچا تو سامنے سے آتے ایک شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بھی اذلان کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی حیرت۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ولی، اذلان، دونوں بیک وقت بولے۔ تم زندہ ہو؟ ولی کی آنکھوں میں حیرت تھی یا خوشی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا، لگتا تو یہی ہے۔ اذلان نے کندھے اچکائے۔ اگلے ہی لمحے ولی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اس سے علیحدہ ہوا۔ تمہارے گھر والوں نے بھی نہیں بتایا کہ تم؟ وہ بولتے بولتے رکا جیسے کسی بات کا احساس ہوا ہو۔ اس نے بغور اذلان کو دیکھا۔ وہ ہاسپٹل کے کپڑوں میں ملبوس تھا، کن پٹی پر چوٹ کا نشان، سرخ آنکھیں جیسے وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ اسے جیسے صورتحال کا کچھ اندازہ ہونے لگا۔ تمہارے گھر والے جانتے ہیں تم زندہ ہو؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو اذلان سمجھ نہیں پایا، مگر اس کے سوال سے وہ ایک بات ضرور سمجھ گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے مردہ سمجھتے تھے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ولی نے سر ہلایا۔ کیا وہ آصف کے بارے میں جانتا تھا؟ تم جانتے ہو اذلان کہ؟ اسے سمجھ نہیں آیا اسے کیسے بتائے۔ وہ آصف پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اب جب کیسے پتہ چلے گا وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو؟ کہ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ غلط تھا، کچھ بہت غلط، اسے احساس ہوا۔ اذلان، وہ، اس کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آصف! اس کا نام سنتے ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اذلان کا دماغ ایک خدشے کے اندیش ہو گیا۔ نہیں۔ ولی نے گلا صاف کیا، پھر بات شروع کی۔ 6 ماہ پہلے؟ نہیں، جب تم دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ نہیں، تب آصف کی نہیں، آگے مت بولنا۔ آصف کی ڈیتھ ہو گئی تھی اذلان۔ اور اس لمحے اذلان کو لگا جیسے وہ آج مر گیا ہو، جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ ولی آگے کچھ بول رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا، لب ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اسے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا آصف؟ وہ اس طرح کیسے جا سکتا تھا؟ تم کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونکا۔ ولی چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اذلان اس وقت کس قدر تکلیف سے گزر رہا تھا۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ پھر وہ باہر کی جانب مڑا۔ ولی گہرا سانس بھرتا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہاسپٹل سے وہ باہر نکلا تو باہر ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا تھا۔ فی الحال وہ کہیں بھی جانا چاہتا تھا، مگر گھر نہیں۔ وہ ان سب کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس نے قدم بڑھائے اور یوں ہی بے مقصد سڑک کنارے چلنے لگا۔ دل پوری طرح زخمی تھا، ذہن میں صرف ایک آصف کا خیال تھا۔ اس کے ساتھ گزرے ماہوں برس کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ شکستہ قدموں سے چلتا رہا۔ ہاسپٹل سے کافی فاصلے پر پہنچ کر وہ سڑک کنارے بیٹھا۔ اس کا خیال رکھنا اذلان، یہ بہت لاپرواہ ہے۔ عباس خان نے ہمیشہ کی طرح اس بار لاہور جانے سے پہلے اذلان سے کہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر آصف کو دیکھا۔
جس نے مسکرا کر اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے تھے۔ بزنس مین بننے سے اچھا ہے تم بیبی سیٹر بن جاتے۔ آصف نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں خیال رکھوں گا ڈیڈ۔ آصف کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے باپ کو یقین دہانی کروائی تھی۔ آصف جواباً مسکرایا تھا۔ وہ سب یاد کرتے اس کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی۔ اس نے آنسو کو بہنے سے نہیں روکا۔ کم از کم آج تو نہیں۔ وہ رو پڑا۔ وہ مرد جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا آج کمزور ہو گیا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ آج بے تحاشا رو رہا تھا۔ سینے پر ہر گزرتے پل کے ساتھ ایک بوجھ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، اتنا کہ لگا اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے۔ سڑک کنارے اس لمحے کوئی اس کے آواز سننے والا نہیں تھا۔ جانے کتنی دیر گزری اور آنسو خشک ہو گئے، مگر اندر ہی اندر کچھ تھا جو ابھی تک خاموش نہیں ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر گرائے وہ بہت زور سے چلایا، یوں جیسے اس آواز کے ساتھ ہر درد، ہر تکلیف، ہر دکھ ختم ہو جائے گا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ آسمان پر اب تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ دل کا اجالا ہر شے پر اپنے پنکھ پھیلا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیدل چلتا ایک بلڈنگ میں داخل ہوا۔ وہاں سے گزرتے بہت سے لوگوں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا لفٹ میں داخل ہوا۔ 17 کا ہندسہ دبایا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے مطلوبہ فلور پر پہنچ گیا۔ لفٹ سے نکل کر وہ سامنے کی طرف چلنے لگا، پھر بائیں جانب دوسرے دروازے کے سامنے آ رکا۔ پھر آس پاس دیکھا، وہ پورا فلور سنسان پڑا تھا۔ اس نے دروازے کے بالکل ساتھ دیوار پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ دور سے دیکھنے پر پتہ نہیں چلتا تھا، پر اگر دیوار کو ذرا قریب سے دیکھا جاتا تو وہاں ایک اینٹ باقی دیوار سے ذرا مختلف ڈیزائن سے بنائی گئی تھی۔ اس نے اس اینٹ کو دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی سے دائیں بائیں پکڑ کر ذرا باہر کھینچا۔ اینٹ کا آدھا حصہ باہر کو آیا تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ سامنے دیوار میں ایک چابی رکھی تھی، وہیں جہاں وہ اور آصف اسے رکھا کرتے تھے۔ اس نے چابی اٹھانے کے بعد اینٹ کو واپس رکھ دیا، پھر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو جاسوسوں کی مہمان نوازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتے آگے آیا۔ وہاں ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی، پر اتنے مہینوں سے بند رہنے کے باعث وہاں پڑی ہر چیز گرد سے اٹ گئی تھی۔ وہ لان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آیا۔ وہاں بیڈ، صوفہ اور ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری تھی۔ وہ اور آصف کبھی کبھار یہاں آیا کرتے تھے، مگر ضرورت کا ہر سامان یہاں موجود ہوتا تھا۔ اس نے الماری کھول کر کپڑے نکالے۔ سب سے پہلے اسے ہاسپٹل کے ان کپڑوں سے نجات چاہیے تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نہا کر نکلا تو سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا کثرتی جسم نظر آ رہا تھا۔ گیلے بال نوکوں کی صورت ماتھے پر گرے تھے، جن میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آصف کی موت کی خبر نے اسے اس قدر تکلیف دی تھی تو باقی گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت سائڈ ٹیبل پر ڈرائر کھولا۔ اس میں کوئی کاغذات پڑے تھے۔ اس نے کاغذ اوپر اٹھایا تو نیچے ایک موبائل فون رکھا تھا۔ اسے یاد تھا یہ فون آصف نے وہاں رکھا تھا۔ یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ اس نے اسے فون ڈرائر میں رکھتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھا۔ اسے آن کیا تو اس کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے عمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ کال کے آپشن پر کلک کرنے لگا مگر رک گیا۔ ایک لمحے کو سوچا، پھر اسے میسج لکھ کر بھیجا، نپ دی ایول ان دی برڈ۔ عمیر کو دھچکا دینے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے زویا کا نمبر ملایا۔ اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ اسے مایوسی ہوئی، شاید وہ سو رہی ہو۔ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی، مگر تسلی بھی تو کچھ کام نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، 1 2 3 4۔ ہیلو۔ چوتھی بار کوشش کرنے پر دوسری طرف سے زویا کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اسے لگا جیسے وہ ابھی ہوش میں آیا ہو۔ اس نے آنکھیں موندی، جیسے اس کی آواز کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بعض اوقات خاموشی الفاظ سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے زویا اب میڈ کو قبرستان جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ پھر اس نے کال کٹ کر دی۔ اس نے فون کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد دروازے پر دستک۔ نہیں، وہ دستک نہیں تھی، بلکہ وہ زور زور سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ وہ پوری دنیا میں اس قدر بے صبرا انسان صرف ایک ہی ہو سکتا تھا۔ اذلان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا دروازے کی جانب آیا۔ مینرز لفظ سنا ہے کبھی عمیر افندی؟ اس نے دروازہ کھولتے کہا۔ دوسری جانب سے جواب نہیں ملا تھا، کیونکہ عمیر دروازہ کھلتے ہی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا میسج کرنے والے تم ہی ہوگے۔ خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر آسودہ سے مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دیر وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے دکھائی دیے۔ عمیر کتنی ہی دیر سے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی بھی
کسی طرح کے شک میں مبتلا ہو۔ اب بس بھی کر دو، اور کتنی دیر گھورو گے؟ اذلان نے اس کی نظروں سے عاجز آتے کہا۔ سوچ رہا ہوں لوگ تمہیں دیکھ کر بھوتوں سے بچنے والے تعویذ گلے میں ڈال لیں گے۔ عمیر نے مدعا بیان کیا۔ کیوں؟ اتنا ہی بدصورت ہو گیا ہوں کیا؟ اذلان نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اتنے مہینوں سے جسے سب مرا ہوا سمجھ رہے ہو، وہ اچانک اٹھ کر سامنے آ جائے تو تمہیں کیا لگتا ہے سب تمہیں گلے لگائیں گے؟ تم نے تو لگا لیا تھا، میری بات اور ہے۔ عمیر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اگر وہ بھوت ہوتا تب بھی وہ اسے گلے لگا دیتا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اذلان نے گلا صاف کیا۔ کیسے ہوں گے؟ عمیر نے گہرا سانس بھرا۔ انکل تو جیسے وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے انہیں کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ اذلان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ آنٹی بہت خاموش رہنے لگی ہیں، اور زویا، اس کی حالت کا اندازہ تم بہتر لگا سکتے ہو۔ وہ سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہے، جبکہ اندر سے سب سے زیادہ تکلیف میں وہی ہے۔ اذلان نے بے بسی سے لب بھینچے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ اس رات میں نے آصف کو کال کی تھی۔ عمیر کی نظر فرش پر تھی۔ یہ وہ موضوع تھا جسے وہ دونوں ہی نظر چرا رہے تھے، مگر کب تک؟ اس کا فون کسی اور نے اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ آصف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسی لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں نے شاکر کو کال کی اور خود ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں جانے پر پتہ چلا وہاں صرف آصف کو لایا گیا تھا۔ پھر شاکر نے بتایا تمہاری گاڑی بری طرح سے جل گئی تھی۔ ہم نے سوچا تم بھی۔ عمیر نے بات ادھوری چھوڑی۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا۔ آئی ایم سوری اذلان، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی آصف کو جانے نہیں دیتا، مگر ہاسپٹل لانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عمیر کی آواز گیلی ہوئی۔ آصف اس کے لیے دوست کم اور بھائی زیادہ تھا۔ ان دونوں نے اپنا بھائی کھویا تھا۔ تکلیف تو ایک عام سا لفظ تھا اس کے مقابلے میں وہ جو اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ کے دوران وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ عمیر نے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب بختاور کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اذلان نے لب بھینچ لیے۔ عمیر نے اسے ساری بات بتائی۔ یشپا، اس کی پلاننگ کے ذریعے ان سب کی زندگی میں آنا، بختاور کے ساتھ مل کر ایکسیڈنٹ کی سازش کرنا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ عمیر بتا کر خاموش ہوا تو اذلان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کا جبڑا غصے سے بھیج گیا۔ عمیر نے گہرا سانس لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ معاذ ہوگا، عمیر نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ اس نے یہاں آتے معاذ کو میسج کر کے ادھر آنے کو کہا تھا۔ اذلان کو دیکھنے پر معاذ کا رد عمل عمیر سے مختلف تھا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اذلان نہیں کوئی خلائی مخلوق دیکھ لی ہو۔ اذلان نے خود کو آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تم زندہ ہو؟ معاذ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید، اذلان نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا کبھی کسی ایک لفظ میں اتنی تکلیف ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی کے ایک لفظ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں قبرستان گئے۔ اذلان نے کتبے پر لکھے نام کو دیکھا۔ دل کے جیسے کسی نے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس لمحے آصف کی قبر کے پاس کھڑے اذلان کا دل چاہا بھی قبر کھود کر اسے باہر نکال لے۔ وہ شخص جسے اپنی نیند پیاری تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس کی باتیں، مسکراہٹیں، ہنسی، سب کچھ اس کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آصف، اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ وعدہ کرتا ہوں اس بختاور عثمان کا وہ حال کروں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے وہیں بیٹھا رہا۔ عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ان کی گاڑیاں خان ولا میں داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکی تو اذلان نے باہر نکل کر ایک نظر سارے گھر کو دیکھا۔ گھر آج بھی ویسا ہی تھا، مگر ایک عجیب سی اداسی ہر شے پر چھائی تھی۔ آس پاس کھڑے گارڈز اور ملازم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو فضیلہ بیگم، عباس خان اور ختیجہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسے عمیر اور معاذ کے ساتھ آتے دیکھ تینوں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اذلان، فضیلہ بیگم بھاگتے اس کے گلے لگی۔ پھر وہ اس کا چہرہ اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے بے تحاشا روئی تھی۔ انہیں خاموش کروانے کے بعد وہ خدیجہ سے ملا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ عباس خان سے ملا تو اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ بس اتنا کہہ پایا۔ عباس خان جانتے تھے وہ آصف کی بات کر رہا تھا۔ ایسے مت کہو اذلان، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس سے علیحدہ ہوتے انہوں نے تسلی دی، مگر کوئی بھی تسلی اب اس کے دل کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نظر نے فوراً زویا کو تلاش کیا جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ مشکل عمیر نے حل کر دی۔ اس نے دور کھڑی ایک میڈ کو بلا کر اسے زویا کے متعلق دریافت کیا۔ میم باہر لان میں بیٹھی ہیں، اس نے بتایا۔ میں دیکھتا ہوں، اذلان نے کہتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ جانتا تھا زویا کہاں ہوگی۔ وہ گھر کے پچھلے حصے میں آیا تو وہ اسے سامنے بینچ پر بیٹھی دکھائی دی۔ سفید لباس میں ملبوس، آنکھیں میچی، وہ بارش میں
چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے تھی۔ کتنے عرصے کے بعد دیکھا تھا اس نے وہ چہرہ۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ زویا نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولی، چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا اس کے قریب جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی کے قریب جا رہا ہو، آس پاس ہر شے نے دم ساتھ لیا ہو۔ ہوائیں ساکت ہو گئی، بارش نے اس کی دھڑکنوں کی طرح رفتار پکڑ لی۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ اس سے چند قدم دور تھا۔ 5 4 3 2 1 وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ دیکھ لو زویا، پہلے دوسروں کو کتابوں کی عزت کرنے کا بولتی تھی اور اب خود سارے سبق بھول رہی ہو۔ اس نے جھک کر نیچے گری کتاب اٹھا کر بینچ پر رکھی۔ اس سے یاد تھا ان کی پہلی ملاقات کے وقت، جب اس کی وجہ سے اس کی کتاب سڑک پر گری تھی تو اسے کتنا غصہ آیا تھا۔ اس نے پی کیپ اتار کر بینچ پر اچھالی اور اسے دیکھا۔ زویا، وہ اسے پکارتے آگے بڑھا اور اسے کندھے سے تھام لیا۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ زویا، سانس لو۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی آئی۔ اذلان؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں یہی ہوں زویا، کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے نرمی سے کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کی آستینوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ زویا، دھیمے لہجے میں کہتے اس کے رخسار کو انگوٹھے سے چھوا، اور زویا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلے۔ اگلے ہی لمحے آنسوؤں نے پلکوں کی قید سے آزاد ہونا شروع کر دیا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ اذلان نے لب بھینچے اور اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ اسی لمحے سے لگا جیسے وہ اس وقت ہوش میں آیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا زویا، نرمی سے کہتے اس کے بالوں کو چوما۔ تم بہت برے ہو اذلان۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اذلان نے اسے مزید خود میں بھینچتے کہا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو معافی مانگنی تھی۔ تم نے میرا بہت دل دکھایا۔ آئی ایم سوری۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری۔ میں تم سے بہت غصہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔ سوری مت بولو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو دبوچے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر کمزور سے مکے برسا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تمہیں وعدے نبھانے نہیں آتے اذلان، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ آئی ایم سوری۔ ان 6 ماہ میں نے کس قدر اذیت کاٹی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ تمہارے خیال نے تو مجھے زندہ رکھا تھا زویا۔ میرے لیے تو تم سانس سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ میں ساری دنیا کا خیال چھوڑ سکتا تھا مگر تمہارا نہیں۔ اس کے بالوں پر تھوڑی رکھے وہ بہت محبت سے بول رہا تھا۔ اس کے سینے میں سر دیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ اسے تھامے خاموش کھڑا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ بارش ابھی تک برس رہی تھی اور وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اذلان؟ زویا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اذلان کی نظریں اس کی سرخ آنکھوں پر تھی۔ ہمارا آصف۔ لہجہ بھر کو اذلان عباس ساکت ہوا۔ بختاور نے اسے جانتا ہوں زویا۔ اس نے زویا کی بات کاٹی، گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ جانتا ہوں، مجھے عمیر نے بتایا ہے۔ یہ دکھ سب کا سانجھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں کچھ نہیں بولے تھے۔ زویا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی ہو۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ اس کی کن پٹی پر بنے چوٹ کے نشان پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ اذلان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ یہ تو ظاہری زخم تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بھر گیا تھا۔ اصل زخم تو اس کے دل پر لگا تھا، جو اس کی روح تک کچھ چھنی کر رہا تھا۔ کیا کرے گا وہ اس زخم کا؟ بتاؤ زویا۔ بتا دوں گا زویا، سب بتا دوں گا۔ اس نے زویا کے چہرے سے آنسو صاف کرتے کہا تو زویا نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور مجھے آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں، ناول بھی سن لیتے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے اور کمنٹ میں بھی نہیں بتاتے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو اگر آپ میرا یہ گلہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی لوگ کمنٹ کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔